بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا بھر میں جو مسیح برادری ہے وہ کرسمس کا تہوار منا رہی ہے، اور اس کے ساتھ آج پاکستان میں 25 دسمبر ایک اور حوالے سے بھی خاص دن کی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ آج قائد اعظم محمد علی جناح کا جو یوم پیدائش ہے وہ آج قوم مناتی ہے، اور وہ ان کا یوم قائد جس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن آج اسلام آباد میں جو موجود غیر ملکی سفارت خانے ہیں، ان کے بیانات اور ان کے جو بیانات آ رہے ہیں اس سے حکومت کی صفوں میں کیا پریشانی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یعنی آج ایک عام تعطیل ہے پاکستان کے اندر، تعلیمی ادارے بند ہیں، ادارے اوورال بند ہیں، عام چھٹی کا اعلان ہے، لیکن ایسا کیا ہے؟ یہ حکومت، میں بار بار اس حکومت کے بارے میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ آج جو قائد اعظم کی ایک تو سٹیٹمنٹ بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے، اور قائد اعظم نے 1948 کے اندر جو کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ ہے اس سے خطاب کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا، ظاہر ہے وہ فوج کا کالج ہے، اور کہا تھا کہ مت بھولیں کہ مسلح افواج عوام کے ملازم ہے، سرونٹ ہے، پالیسی بنانا آپ کا کام نہیں ہے، یہ سیویلینز کا کام ہے، اور آپ کا فرض ہے کہ جو ذمہ داری دی جائے اسے پورا کریں۔ یہ قائد نے 1948 کے اندر وہاں پہ گفتگو کی تھی، لیکن اب آتے ہیں اس بات کے اوپر، اب ان کی پریشانی اس وقت ہے کیا؟ آج برطانیہ کی جو ہائی کمشنر ہے پاکستان کے اندر، جین میریٹ، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، اور انہوں نے قائد اعظم کا جو بیان ہے لکھا، my message to you all is of hope, courage and confidence محمد علی جناح، ہیپی قائد اعظم ڈے پاکستان۔ یعنی انہوں نے قائد اعظم کو اس بیان کو کہ میرا یہی پیغام ہے، امید اور ایمان والا جو ان کا ایک پرانا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو فرانس کی ایمبیسی ہے اسلام آباد کے اندر، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اس سٹیٹمنٹ کو جاری کرنے کے بعد جو تجزیہ کار ہیں، جو بین الاقوامی تعلقات کے اوپر نظر رکھتے ہیں، وہ اس کو امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے مطابق اب سفارت خانے بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیسے؟ آج فرانس کی ایمبیسی نے لکھا، ٹوڈے آن اوکیزن آف 148th برتھ ڈے اینیورسری آف محمد علی جناح وی ریمبر his unwavering commitment to democracy, equality, human rights and justice۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حوالہ تو وہ قائد اعظم کا دے رہے ہیں، جمہوریت کا، برابری کا، انسانی حقوق کا اور انصاف کا، لیکن لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں جو امریکہ کی اور باقی سب کی گفتگو ہے، اور پاکستان کا جو موجودہ سینیریو ہے، اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی پریشانی ہے کیا۔ اب ان کو کوئی بات اور کرتا ہے، جنمن بات کرتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ٹانٹ کیا جا رہا ہے، اور ٹانٹ کیا، اب تو ان کے اپنے لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پچھلے تھوڑے عرصے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، ان کی قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اب اس کے اوپر منیر فاروق جیسے ڈاکیے جو ہمیں روزانہ آ کے بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے، وہ بھی کہنا شروع ہو گیا، جی میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اور ظلم بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی تاخیر کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ہم اس دن سے رپورٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، گو کہ اس کی ہمیں جو قیمت ہے وہ بھی چکانی پڑ رہی ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لوگوں تک حقائق اور جو سچ ہے وہ ضرور جانا چاہیے، چاہے اگلی جو بھی بات ہو جائے۔ اب جس طرح یہ چیزیں تھی، تو آج کرسمس کے تہوار کو لے کے آرمی چیف بھی ایک چرچ کے اندر گئے، اور عمران خان کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے بھی مبارکباد دی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک روٹین کا جو میٹر ہے، اور مریم نواز جو ہے وہ لاہور میں بتا رہی تھی کہ انہوں نے اتنے ہزار کیکس جو ہیں وہ ایک دن کے نوٹس کے اوپر تیار کروائے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بھی خبروں میں رہتی ہے، اور وہاں پہ جو بھی چیز ہو جائے، وہ تعلق ہو یا نہ ہو، اس کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ اب وہاں پہ تحریک انصاف کی اپنی حکومت کا ایک محکمہ ہے اینٹی کرپشن کا، اور اینٹی کرپشن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے کچھ سینئر بیوروکریٹس جو ہیں ان سمیت جو 24 سینئر سرکاری ملازمین ہیں ان کے خلاف کرپشن، غیر قانونی بھرتیوں اور ہیر پھیر کی شکایات آئی ہیں ان کے خلاف، اور اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے باضابطہ طور پہ
چیف سیکرٹری سے انکوائری کی اجازت طلب کر لی ہے کہ آپ ہمیں انکوائری کی اجازت دیں اور ہم ان چیزوں کو پروسیڈ کریں. آپ کو یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جو عاطف خان وہاں کے MNA ہیں ان کے خلاف بھی اینٹی کرپشن کا ایک وہ نوٹس گیا, اس کے اوپر پھر غصہ آیا اور عاطف خان کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ماضی میں بھی بڑے اس قسم کے نوٹسز بھگتائے ہیں, تو اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تو ان کو بھی بھگت لیں گے. تو اب اگر وہاں پہ افسران کی باری آ گئی ہے تو اب سب لوگ کہیں گے جی بالکل یہ ایک اچھی بات ہے, اور افسران کا تعلق ظاہر ہے تحریک انصاف سے تو نہیں ہے, تو آپ کو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے. اچھا, ایک ڈیولپمنٹ اور ہے اور وہ انٹرنیشنل ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج پاکستان آفیشلی تو بات نہیں کر رہا, لیکن ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ افغانستان کا جو صوبہ پکتیکا ہے وہاں پہ پاکستان نے ایئر سٹرائک کی ہے, اور پھر اس ایئر سٹرائک کے حوالے سے ہلاکتوں کی بھی خبر آ رہی تھی. تو اب اطلاعات یہ ہے جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, خاص کر علی حسینی جو BBC کے ساتھ منسلک ہے, ان کے مطابق پکتیکا کے اندر جو وہاں کی گورنمنٹ ہے طالبان کی سپوکس پرسن جو ہے, انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو جو کیا کہتے ہیں کہ 46 ہلاکتوں کے حوالے سے کہا ہے, اور ان کی جو ڈیفنس منسٹری ہے, وزارت دفاع ہے, وہ کہہ رہی ہے جی ہم اس کا جواب دیں گے. اب یہ صورتحال میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایسکلیشن کی طرف نہیں جانی چاہیے, کشیدگی کی طرف نہیں جانی چاہیے, بلکہ مسئلے کے حل کی طرف جائے تو پھر ایک اور اس کو اچھی بات کے طور پہ تصور کیا جائے گا. اب ایک دلچسپ خبر لاہور سے ہے, اور لاہور سے خبر یہ ہے کہ جو نواز شریف کے پوتے ہیں اور حسین نواز کے جو بیٹے زید حسین نواز ہیں, ان کی جو شادی کی تقریب ہے وہ لاہور میں ایک لحاظ سے شروع ہو گئی ہے, اور آج ان کی نکاح کی تقریب ہے. اور اس کے بعد خبریں یہ بھی ہیں کہ پوری انتظامیہ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, اور انتظامیہ کی وجہ یہ ہے کہ اس تقریبات میں بتایا گیا ہے کہ جو غیر ملکی مہمان ہیں وہ آئیں گے, اور آج نکاح کی تقریب میں 500 جبکہ ولیمے میں 700 افراد کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہے. تو اب باقی جو ان کی فیملی ہے وہ تو پاکستان میں پہنچ ہی چکی ہے. تو اطلاعات یہ ہے کہ اس ایونٹ کے لوگ اس کا سوشل میڈیا پہ لکھ بھی رہے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاست کریں اور آپ کی زندگی بن جائے گی اور آپ بڑی وہ لائف گزاریں گے. تو اطلاعات یہ ہے کہ اس ایونٹ کے 2 آرگنائزرز ہیں, 2 شخصیات ہیں, وہ اس ایونٹ کو کوئی مینیجریل چیزوں کے حساب سے دیکھے گا اور کوئی سیکیورٹی کے لحاظ سے دیکھے گا. اس میں ایک چیف سیکرٹری ہے جو ظاہر ہے اس ایونٹ کے چیف آرگنائزر تصور کیے جائیں گے, اور اس کے ساتھ IG پنجاب ہے, وہ اس ایونٹ کے شریف خاندان کا جو ہے اس کے چیف سیکیورٹی آفیسر کے طور کے اوپر تصور کیے جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ میاں صاحب خوش ہوں گے کہ ان کے پوتے کی شادی ہو رہی ہے. پہلے ان کے نواسے کی شادی بھی ہوئی تھی,